اس سے قبل میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ بحیثیت طالب علم کی ہمیں اس امر پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ایسا ہے کہ جو ہے کچھ آیتوں کی تفسیر میں ایک سے دو قول ملتے ہیں. جیسے اس سے قبل بھی بات آئی تھی نا کہ علم الانسان ما لم یعلم، الانسان سے کون مراد ہے؟ کیا آدم مراد ہے یا سارے انسان مراد ہیں یا اللہ کے رسول مراد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ مختلف اقوال ملتے ہیں اور جو ہے سبوں کے حق میں دلائل بھی فراہم کیے جاتے ہیں اور اس کی وسعت میں سب آ بھی جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی ایسی بے شمار آیتیں ہیں یا آیتوں کی کچھ ایسی قطعات ہیں جس میں کل مفسرین کا اتفاق ہوتا ہے کہ اس میں یہی بات ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں الاجماع فی التفسیر. یہ جاننا بہت اہم ہوتا ہے بالخصوص ایک طالب علم کے لیے، اس لیے کہ اس میں ایک بہکاوی، اس میں مطلب ایک خلل والی بات نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ قول فیصل. ابھی دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، 5ویں صدی ہجری کے بلکہ 6ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین ابن عطیہ رحمہ اللہ، ابو محمد کنیت تھی ان کی، محمد عبد الحق ان کا نام ہے، عبد الحق ابن غالب، 541 ہجری سن وفات ہے. ان کی جو تفسیر ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ النَّاهِي أَبُو جَهْلٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَالْعَبْدُ الْمُصَلِّي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا آپ نے؟ وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ، گویا کہ اجماع ہے. ایسے مختلف آیاتوں کے ضمن میں دیکھنا پڑے گا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے تھوڑی یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور گویا کہ بہت سارے آیتیں یکجا ہو جاتی ہیں. بھائی کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اس میں ایک ہی رائے ہے. ایسے اقوال ملیں گے آپ کو، یعنی اجمع المفسرون، اتفق المفسرون، قولا واحدا، ایسے الفاظ ملیں گے آپ کو. ہمارے اس دور میں ایک عظیم کارنامہ یہ بھی انجام دیا گیا تفسیر کے ضمن میں کہ کئی اہل علم نے اس تعلق سے اہتمام کیا کہ ان آیتوں کو یکجا کریں یا آیتوں کے ان قطعات کو یکجا کریں جس میں قول واحد ہے، دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں. ہمارے مکتبے میں ایک کتاب ہے، شیخ عمار ابن محمد الجماعی ان کا نام ہے، ان سے متعلق زیادہ معلومات ہمیں نہیں ہیں، لیکن ان کی کتاب ہے الاجماع فی التفسیر. آپ دیکھو کم و بیش یعنی ماشاءاللہ کتنی آیتوں کا انہوں نے احاطہ کیا ماشاءاللہ، جس سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو اتنی تو آیتیں ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں، ایک ہی بات ہے. ایک اور کتاب انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے، اس کا نام بھی الاجماع فی التفسیر ہے. میں نے نیٹ پہ دیکھا، کتاب مطبوع ہے اور جو ہے مطلب اویلیبل ہے کتاب ماشاءاللہ. اور اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے محمد ابن عبد العزیز ابن احمد الخضیری. اس میں انہوں نے بھی کافی عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ مفید وہ کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ. وہ کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے، جو بہت زیادہ مفید ہے وہ موجود ہے الحمدللہ. اس کی طرف ہم ضرور رجوع کریں جب بھی اسے ضرورت پیش آئے. بھلے ہی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، یا یہ آیت یا ان جیسی آیتوں میں، کہ جہاں بالضبط کسی سے متعلق کوئی بات آتی ہے تو ضروری نہیں کہ انہی سے متعلق بات ہو، اس کا پیغام سب کے لیے ہوگا، انہی سے متعلق ہو ایسا کوئی ضروری نہیں. ہاں یہ بات آتی ہے کہ اولیت ان کے حق میں تھی، لیکن اس کے اندر وسعت آ سکتی ہے سب کے لیے، انہی کے لیے جوڑنے کے لیے، انہی سے مربوط کرنے کے لیے پھر ایک الگ سے دلیل چاہیے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو شخص بھی کائنات کے اندر جو لوگوں کو اللہ کی عبادتوں سے روکتا ہے وہ اس آیت کی وعید میں آ جائے گا. جو شخص بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کے حق میں وہ فضیلت آ جائے گی. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. کوئی بھی واقعہ آتا ہے تو اس سے جو اعتبار عبرت والی بات آتی ہے وہ وسیع پیمانے پر اس کے اندر وسعت ہوتی ہے. تو یہ ایک بات ہے. ہاں اس ضمن میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں بطور اضافہ کہ اس کے برخلاف ایک طالب علم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کبھی دیکھتے ہیں ہم کہ اس آیت کریمہ کا یہی معنی ہے اور اس سے ملتے جلتے یہ معانی ہیں، لیکن یہ معنی تو بالکل نہیں، یہ تو شاذ ہے. الاقوال الشاذہ فی تفسیر، وہ بھی دیکھنا چاہیے. اس پر میرے پاس کتاب ہے PDF شکل میں، بہت معتبر ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، وہ میں نے کل پرسوں بھی دیکھا. وہ الاقوال الشاذہ فی تفسیر نشأتها اسبابها و آثارها، اس کتاب کا نام شیخ عبد الرحمن ابن صالح ابن سلیمان الدہش ان کی کتاب ہے. تو یہ دو چیزیں سامنے رکھیں گے کہ ایک الاقوال الشاذہ، ایک الاجماع فی التفسیر، تو ماشاءاللہ ہمارے سامنے کتنا بڑا ذخیرہ یکجا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ خلل کے بغیر. ایک طالب علم کے لیے بہت اچھی بات ہے یہ.